حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا سب تم بھوکے ہو، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ سب کے سب بے لباس ہیں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن، تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن، تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک انسان کے سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز جیسے آفت یا مصیبت پہنچے تو اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ یعنی اگر خوشی ملتی ہو، کچھ فائدہ ہوتا ہو تو یہ کہ اللہ کے کرم سے ملا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس طرح سے وہ کرتے رہے گا تو اللہ کریم ہے، کرم فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔